بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے قریب تشریف فرما معزز عالم دین اور ایک بڑے مدرسے کے محتمم مفتی افروز صاحب، میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے جناب قاری شمشیر صاحب، اور جہاں بیٹھ کر میں یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، مدرسہ جامعہ نعمانیہ کونڈوا مولانا مسعود صاحب جس کے محتمم ہیں، اور وہ احباب جو اس کلپ کو بعد میں سنیں گے۔ ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی ہے، جس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت بنا کر اتار دیا، اور وہ اس لیے کہ یہ نصیحت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا، جب ان کے مرنے کا وقت قریب تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بیٹوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا نعبد الہک، ابا جان جس رب کی آپ عبادت کر رہے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور جس رب کی عبادت آپ کے آباء و اجداد کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور جو آپ کے باپ دادا جس رب کی عبادت کر رہے تھے ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے۔ آگے پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابا آپ بے فکر رہیں، ہم مسلمان بن کر ہی رہیں گے۔ دوستو، اس آیت میں امت مسلمہ کے لیے عبرت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے اولاد کی اتنی فکر ہے، اور فکر بھی اس بات کی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد دنیاوی اعتبار سے میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ عام طور پر اس وقت دنیا کا دستور ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اگر کاروباری آدمی ہے، بزنس مین آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، تو وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے کاروبار کو سنبھال لے، میرے بزنس کو سنبھال لے، میری تجارت کو سنبھال لے، وہ کروڑوں کا مالک بن جائے، بزنس کا مالک بن جائے، فیکٹری کا مالک بن جائے، اور وہ ملوں کا مالک بن جائے، بہترین تاجر بن جائے۔ اگر کوئی سرکاری نوکری پیشہ فرد ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جگہ پہ میرے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، اچھے کاروبار مل جائیں، ایک سرکاری مقام مل جائے، اچھی تنخواہیں ملنے لگ جائیں۔
اگر کوئی بہترین کاریگر ہوتا ہے، صنعت و حرفت کا مالک ہوتا ہے، اگر اس کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو ایسی کاریگری آ جائے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ نام کما لے اور مجھ سے اچھا کاریگر بن جائے، تاکہ اس کا بھی نام ہو، میرا بھی نام ہو۔ الغرض مرنے والا انسان جب مرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ہر شخص کو اپنے اولاد کے بارے میں فکر ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کی فکر کرتی ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام باوجود کہ نبی ہیں اور ان کی اولاد نبی کی اولاد ہے، اور ان کے بگڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے پشتوں سے نبوت چلی آ رہی تھی۔ باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، اس سے بڑے، سب سے بڑے ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، 7 پشتوں سے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ اپنے بیٹوں سے عہد لے رہے ہیں کہ میرا بیٹا، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم سب کس رب کی عبادت کرو گے؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی فکر ہے مرنے کے وقت میں، تو دین کی، ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی اور جنت کی۔ تو جب میرا کہنا یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نبی ہو کر اپنی اولاد کے بارے میں اتنی فکریں کر رہے ہیں دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو عام انسانوں کو اور ہم کو اور آپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے مرنے کے وقت میں کہ ہماری اولاد میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی۔ آج 100-125 کروڑ انسان ہندوستان میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 80% بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں اور خون کے آنسو بہا رہے ہیں، وہ صرف اس لیے ان کی شکایت یہ ہے کہ میرا بیٹا شرابی ہو گیا ہے، میرا بیٹا جواری ہو گیا ہے، میرا بیٹا آوارہ گردی پہ چلا گیا ہے، میرا بیٹا چوری چماری پہ چلا گیا ہے، میرا بیٹا غلط راستے پہ چلا گیا ہے، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا غلط رخ پہ چلا گیا ہے۔ یہ ہر بوڑھے ماں باپ کی شکایت ہے اور وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آج مائیں فکر مند ہیں کہ میرا بیٹا واپس گھر لوٹ کر آ جائے۔ آج بہنیں فکر مند ہیں کہ میرا بھائی میرا گھر لوٹ کر کے آ جائے۔ آج بیوی فکر مند ہے کہ میرا شوہر صحیح رخ پہ میرے گھر آ جائے۔ آج باپ اس کی دعائیں کر رہا ہے، باپ اس کے لیے وظیفے پڑھ رہا ہے، باپ اس کے لیے تعویذ کا سہارا لے رہا ہے۔ نہ وظیفے کام آ رہے ہیں، نہ تعویذیں کام آ رہی ہے، نہ دعائیں کام آ رہی ہیں، اور دن بدن ہماری اولادیں، ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جواری شرابی کبابی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کے حالات کچھ اور ہیں مگر مسلم نوجوانوں کے حالات کچھ اور ہیں، اور بالکل یہی کیفیت ہمارے بچیوں کی بھی ہے۔ بچے بھی، ان کے بھی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان سے ماں باپ خوش ہو۔ آج بچیاں بھی اپنے گھروں سے بغیر بتائے ہوئے نکل رہی ہیں، اور بچیاں بھی اپنے رخ پہ جا رہی ہیں۔ آج بچیاں بھی ماں باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہیں کہ میں شادی کروں گی تو فلاں سے ہی کروں گی۔ آج یہ ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں، کیا غیر کے لوگ ہمارے گھر آئے تھے تشکیل کرنے کے لیے؟ غیر کے افراد آئے تھے ہمارے گھر میں ہمارے بچی کی ذہن سازی کرنے کے لیے؟ غیر کے لوگ ہمارے محلے معاشرے میں آئے تھے ہمارے بچیوں کے ذہن کو بنانے کے لیے؟ نہیں۔ ایک معمولی سا کہیں ملاقات ہوئی، ذہن سازی ہوئی، بات چیت کیا، اور ہماری بچیاں اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، معاشرے کو، اپنے دینی ہر اعتبار ہر چیز کو چھوڑ کر کے چلی جانے غیروں کی طرف۔ میرے بھائی، یہ رونا ہے، یہ المیہ ہے ہمارے نوجوان بچوں کا اور ہماری بچیوں کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بچیاں آوارہ گردی پہ چلی گئی ہے، یا جو بچے آوارہ گرد ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم اور سماج کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم ان کے حق میں دعائیں خیر کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن وہ افراد جو میری بات اس وقت سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ اگر کوئی بچہ بگڑتا ہے تو بگڑنے میں جہاں قصوروار بچہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی قصوروار ہوتے ہیں۔ بچی اگر بگڑتی ہے تو بگاڑ جہاں بچیوں کا قصور ہے تو ماں بھی اس کے قصوروار ٹھہرتی ہے۔ اس لیے
میں ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ چین کی نیند سونا چاہ رہے ہیں، اپنے بچے اور بچیوں سے بے فکر ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے بچے اور بچیوں سے اچھی امیدیں رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے بچے نابالغ ہیں، جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں، جب آپ کے بچے کم عمر ہیں، جب ناسمجھ ہیں، اس وقت سے ہی آپ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت اور تہذیب و تمدن کی آپ فکر کیجئے۔ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی اس طرح کیجئے کہ اس کا رخ دین کی طرف ہو۔ بڑے ہو کر کے آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IPS افسر بنائیے، دنیاوی نالج جو دینا ہو وہ دیجئے، لیکن بچپن میں دنیا کے ساتھ دین پہلے دیجئے اور دین سکھلائیے اور دین کی تعلیم دیجئے، تاکہ آپ کا بچہ کسی بھی ماحول میں رہے، ماحول میں بعد میں رہے گا، مسلمان پہلے رہے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور والدین کو اس بات کی فکر رہے کہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور مدارس سے، مکاتب سے اور انجمن سے، اسی طرح دینی جہاں پہ رسائل اس سے اپنے بچوں کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔